ایک بات بتاؤں میں آپ کو میرے بھائیوں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں بیچاری بچیاں اپنے باپوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں، باپ پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا، زمین پہ زمین خرید رہا، بینک کے پڑی پڑی ہیں، مونچھیں اوپر تان کے گھوم رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور گھر میں بیٹی بیٹھی ہے 30 سال 35 سال کی، کہ تیری بیٹی تیرے سینے پہ چڑھ کے کہے گی میری شادی کر دے تبھی تو مانے گا، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تیری بیٹی تیرے سینے پہ چڑھ کے کہے میری شادی کر، تجھے ڈھونڈ کے مر جانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، پھر کہے گا میری ناک کٹا دی، تو ناک کٹانے کے کام کیوں کرتا؟ کام کھول کر سن لے، اگر تیرے بیٹے کی خواہش ہے شادی کرنے کی تو اتنی خواہش تیری بیٹی کی بھی ہوگی شادی کرنے کی۔ بیٹا اگر شادی کے لیے کہہ دے تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹی کہہ دے تو کہتا ناک کٹ گئی ہے، کچھ تو ایسے گولی مار دوں گا، گولی تیرے مارنا چاہیے، جب ڈاکٹری اعتبار سے چیک کرا لے۔ اگر تجھے شریعت بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ڈاکٹری کہہ رہی ہے جتنا مرد کو شادی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ عورت کو ضرورت ہے، تو پھر بیٹی جوان ہے تو اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی گھر میں جوان ہے پلاٹ پہ پلاٹ۔ اب اگر بیٹی نے منہ سے کہہ دیا تو کہتا بیٹی نے ناک کاٹ دی، اور پھر اگر اس کے قدم ڈگمگا گئے کسی کے ساتھ چلی گئی تو کہتا اس بیٹی نے میری ناک کاٹ دی، پہلے ناک تو نے اپنی کاٹی ہے۔ لوگوں کو پلاٹ تمہیں مبارک نہیں ہو سکتے کہ تمہاری بیٹی کی جوانی تمہارے گھروں میں گزر رہی ہے، کان کھول کے سنو، تمہارے وہ بنگلے تمہیں مبارک نہیں ہو سکتے، تمہاری بیٹیوں کی جوانی تمہارے گھروں میں گزر رہی ہے، کان کھول کے اس کو سن لو، یہ شرم و حیا کی اللہ نے پر چادر ڈالی ہے، یہ منہ کھول کے کہہ نہیں سکتی اپنی شادی کے بارے میں، یہ کو تمہیں سوچنا چاہیے، تمہاری گھر کی بیٹیاں جوان ہو تو ان کا نکاح سب سے پہلے کرو۔ اس گھروں میں برکت نہیں ہوتی جس گھر میں بچے جوان ہو جاتے ہیں اور شادیوں کے وقت ان کے نکل رہے ہوتے ہیں، اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی دل نہیں لگتا۔ اللہ اللہ، کتنے کمنٹس آتے ہیں تقریروں پہ ہماری یوٹیوب پہ کہ ہماری عمر 35 سال کی ہو گئی، دعا کرو حضرت، کوئی جو ہے گھر والے شادی کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اچھا لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو گئی، اب شادی کے لیے نکلا تو اب رشتے والا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی، جوانی ڈھل گئی، اب مجھے بتا، 2-4 سال یوں ہی گزار دیتا ہے، جب اس کی شادی کی عمر تھی، جب شباب تھا، جب جوانی تھی، جب حسن تھا، جب اس کے اندر کشش تھی، تب تو پلاٹ لینے میں لگا رہا، مکان بنانے میں لگا رہا، اپنا مال پراپرٹی بنانے میں لگا رہا، جب جوانی ڈھل گئی، جب کشش ختم ہو گئی، جب جوانی جانے لگی، شراب جانے لگا، بڑھاپے کی طرف آنے لگی، تو اب اپنی بیٹی کی شادی یاد آئی تو اب کوئی رشتہ نہیں ٹکتا، ہائے ہائے کوئی رشتہ نہیں ٹکتا۔ اور لوگوں اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ اس کا گناہ اس ماں باپ کے اوپر، اس گھر کے مین مکھیا کے اوپر ہوگا جو گھر کا مالک تھا۔ شادیوں کو ہرگز لیٹ نہ کرو، بہت بڑے عذاب اور بہت بڑے گناہ ہے، اس کی خطاگار اور مجرم ہو۔ خاص کر بیٹیاں بہت پھنسی ہوئی ہیں اس معاملے میں بیچاری۔ لڑکوں کا تو معاملہ یہ ہے وہ گھر سے باہر بھی جاتے، اگر ابا زیادہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اور راستہ اختیار کر لیتے، لیکن بیٹیاں پھر بھی کسی حد تک، میں ان کی بات نہیں کرتا کچھ بگڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے من سے فیصلے کر لیتے، گھر سے چلی جاتی ہیں یا اپنے من سے غلط کام کرنے لگ جاتی ہیں، ان بگڑی ہوئیوں کی بات نہیں کر رہا، مگر میں ان باحیا اور باشرم بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عمر گزار رہی ہے مگر اپنے باپ کی عزت کو رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ باپ بھائی کو بھی چاہیے کہ ان کا خیال کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ لوگوں یہ سنت کے خلاف ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمروں میں کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی اس پر اگر معاشرے میں شادیاں صحیح ٹائپ سے ہونے لگیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ تقریباً 50% برائیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ یہ 50% برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس ان چند باتوں پر جو میں نے کہی ان پر عمل کریں، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے، اور مرحوم میت مرحوم کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ایک بار
سب لوگ اور میں بھی پر کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔ یہی میاں بیوی کا معاملہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، چل رہا تھا، اس میں ایک بات میں کوٹ کروں گا جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ جب بچے اللہ کو دے، بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو، آپ ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا، ان کے رہنے کا بعد میں سوچو، سب سے پہلے ان کی شادی اور نکاح کا سوچو۔ اس لیے کہ کھانے کا ذمہ رب نے لیا ہے، پینے کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس وقت تو کوئی کاروبار نہیں چلتا تھا نا ماں کے پیٹ میں، جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت تو کسی مارکیٹ میں کھانا کھانے نہیں جاتا تھا نا۔ ارے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جب اس نے کھلایا پلایا ہے تو اتنی بڑی دنیا میں کیسے بھوکا مار دے گا؟ ارے بولو، ماں کے پیٹ میں کھلایا پلایا کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ میں کیا سمجھتے، بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے؟ کھاتا ہے۔ یہ جو نال ہوتا نا اس کے ذریعے سے جاتا ہے۔ ارے جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھے بھوکا نہیں رکھا تو تجھے دنیا میں آ کے کیسے بھوکا مار دے گا، مجھے بتا۔ لیکن حال یہ ہے کہ نکاح کی تیاری بعد میں ہے، دنیا بھر کی تیاری پہلے ہے نا۔ یہ ہونا چاہیے، بیٹے کا پلاٹ، بیٹے کی گاڑی، بیٹے کا گھر، بیٹے کا بنگلہ، بیٹے کا مکان۔ اور لوگوں اگر بچے ہوشیار ہو جائیں، اگر بچے جوان ہو جائیں، سب سے پہلے ان کی نکاح کر دو، سب سے پہلے ان کی شادیاں کر دو۔ اگر ان کی شادیاں جلدی کرو گے تو انشاءاللہ ان کے قدم ڈگمگانے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر قدم ڈگمگا گئے لوگوں، اگر قدم ڈگمگا گئے تو اس میں والدین سے بھی سوال ہوگا۔ اگر قدم ڈگمگا گئے تو کان کھول کے سنو، جہاں پر جن کے قدم ڈگمگائے ان سے حساب ہوگا، مگر جس کی وجہ سے ڈگمگائے والدین کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وقت پر شادی، وقت پر شادی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی بس جو جوان ہوئی، جو وقت ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے رسول نے شادی کر دی۔